آپ کی بھرپور توجہ نذیر و داعی الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اور کہیں اللہ کریم نے تمام عالمین کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے عقیدہ کسی بازار سے نہیں خریدا، ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے آیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اگر اللہ کریم یہاں یوں بھی ارشاد فرما دیتا نا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر صرف یہی مقصود ہوتا کہ صرف یہی بتانا ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو اگر اتنا بھی بیان ہو جاتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بات بھی واضح تھی، مضمون بھی مکمل تھا، مفہوم بھی واضح تھا، سب کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ بتائیے اگر اتنا بھی ارشاد ہوتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہو رہی تھی نا؟ آپ کو سمجھنے کو مشکل تو نہیں ہو رہی تھی؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں صرف اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہاں ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اتنا ہی ارشاد ہو جاتا نا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ نہیں بھیجا مگر ایسے بھیجا، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں بھیجا مگر بھیجا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ عربی کا قاعدہ ہے، یا عربی زبان میں قاعدہ بھی ہے کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ شان والا ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی اس شان والا نہیں ہے۔ جو ذکر جس کا ہو رہا ہے اس شان میں وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے صرف یہ نہیں کہ وہ مقام والا ہے، بلکہ جو مقام اس کو حاصل ہے بھری کائنات میں وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرتا ہوں، اگر کسی کو اللہ پہ ایمان لانا ہو تو صرف الا اللہ کہتا ہے یا کیا کہتا ہے؟ بتائیے، پہلا کلمہ تو سب کو یاد ہوگا، اتنا تو یاد ہوگا، صرف الا اللہ کہتا ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ الا اللہ سے پہلے کہتا ہے لا الہ، پھر کہتا ہے الا اللہ، نفی کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے نا لا الہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے، بلکہ کیونکہ پہلے نفی کا ذکر کیا ہے پھر اس بات کا ذکر کیا ہے تو پتہ چلا کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا اس کا ذکر یوں کرتی ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر یوں کرتا ہے وما ارسلناک، پہلے نبی کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے، کہا میرے حبیب علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، بلکہ یہ کہ جیسی شان رحمت تمہیں دی ہے ایسی شان رحمت کسی اور کو دی ہی نہیں ہے، جو مقام تمہیں دیا ہے وہ مقام کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے، عالمین پہ جو حکومت تمہیں دی ہے وہ حکومت کسی کو دی ہی نہیں ہے، جو عزتوں کا تاج تمہارے سر سجایا ہے وہ عزتوں کا تاج کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام اس آیت کے آغاز میں یہ بیان ہو رہا ہے سارے عالمین ہے لیکن سارے عالمین میں تم بے نظیر و بے مثال، سارے عالمین کو ہم نے نوازا ہے لیکن تمام عالمین میں جو عزت تمہیں عطا فرمائی ہے وہ عزت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے، جہاں قرآن میں جا بجا یہ ثابت ہے وہاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس آیت کا بھی آغاز ہی بتا رہا ہے۔ اب میں شعر پڑھوں گا، جس جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا، جس جس کا عقیدہ ہے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے یہاں آپ کس کے عقیدت میں بیٹھے ہیں، کہیں موسم کی سردی نے آپ کے جذبات کو ٹھنڈا تو نہیں کیا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتانا ہے کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار
ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ نکتہ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا؟ میں نے مشکل بات کو بڑے آسان کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس کو سمجھ آیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے۔ یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ اچھا، جب اللہ کریم نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا نا، جب اپنی شانوں کو بیان فرمایا، تعارف بیان فرمایا، اپنی شانوں کو بیان فرمایا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں اشارہ کرتا جاؤں ایک بات بھئی، یہاں جب اللہ کریم نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، یقین علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں عالمین کی وسعتوں کا بھی ادراک ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا بھی بتا دیا کہ عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ جب لوگوں نے یہ قاعدہ سمجھ لیا نا کہ جس ذرے کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے، پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ہے، ویسے کوئی ذرہ میرے حبیب علیہ السلام کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کریم نے جب اپنا تعارف بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنا فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور حبیب علیہ السلام کو فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اس تعلق اور رشتے کو سمجھنے کے لیے آپ کو لفظ رب کا معنی جاننا ہوگا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے کہ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے، پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کو تب پال سکتی ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو، باپ بھی اپنے بچے کو تب پالتا ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو۔ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے، کوئی غریب آپ سے مانگے، آپ اس کو تب دیتے ہیں جب اس میں غصہ آئے تب تو چماٹ ماری جاتی ہے، پیسے تب دیتے ہیں جب اس میں رحم آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، جس پر بھی پالا جاتا ہے، جس کو بھی نوازا جاتا ہے، جس کو بھی کوئی دیا جاتا ہے، رحم کے ساتھ وہ مشروط ہوتا ہے، تب ہی دیا جاتا ہے جب اس میں رحم آتا ہے۔ اب پتا چلا کہ صفت رب کے لیے یعنی پالنے کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک رحمت نہ ہو پالا جا نہیں سکتا، اور جس کو پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے، جو بھی پلتا ہے رحمت سے پلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کو پالنے والا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب علیہ السلام تمہیں عالمین کو رحمت کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، اور عالمین میں اعلان کر رہا ہوں در حقیقت پالنے والا میں ہوں، لیکن اب میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا۔ اگر عرشی پلیں گے تو دسترخوان خان کرم مصطفیٰ سے پلیں گے، اگر عرشی پلیں گے تو دست مصطفیٰ سے پلیں گے، اگر جنت والے پلیں گے تو دست مصطفیٰ سے پلیں گے۔ ہماری ساری خدائی میں ہمارے خزانوں سے جس کو جب بھی جو ملے گا وہ دست مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا۔ وہ حضور علیہ السلام کے
دست رحمت سے ملے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست رحمت سے ملے گا۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا، در حقیقت میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن اب میں جس کو بھی پالوں گا دست مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پالوں گا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو جاننا ضروری ہے، یہاں پر علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتن منا، وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ یعنی جب پہلے انبیاء کا ذکر ہوا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا رحمتن منا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے، یعنی ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب فرمایا نا رحمتوں میں سے رحمت ہے تو پتہ چلا کہ انہیں رحمتوں میں سے مخصوص حصہ ملا ہے۔ جن لوگوں پر رحمت کرنی ہے ان کے لیے مخصوص امت ملی ہے، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت ملا ہے، جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطہ ملا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ انبیاء مخصوص ادوار کے لیے اور مخصوص لوگوں کے لیے آئے، لا یعدوہا بخاری میں موجود ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا نا رحمتن منا تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ رحمت کے لیے جتنے لوگ ہیں جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لائے، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت لائے، جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطے لائے۔ لیکن کہا جب حبیب علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب علیہ السلام تمہاری رحمت کے لیے کوئی مخصوص امت نہیں، تم ہر امت کے لیے رحمت ہو، کوئی مخصوص خطہ نہیں، تم ہر خطے کے لیے رحمت ہو، کوئی مخصوص زمانہ نہیں، ہر زمانے کے لیے رحمت ہو۔ پہلے انبیاء کی ضرورت صرف ان کی امت کو ہوتی تھی، تمہاری ضرورت اتنی ہے کہ جبریل کو بھی تمہاری ضرورت ہے، انبیاء کو بھی تمہاری ضرورت ہے، فرشتوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے، انسانوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے، تو جنوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے، حیوانوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ یہ تو ایک عالم ہے نا، 18,000 یا جس کی تحقیق کے مطابق جتنے بھی عالمین ہیں، اللہ فرماتا ہے ہر ذرہ رحمت کا محتاج ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام تم حجت اللہ علی العالمین ہو، جس کو ہماری رحمتوں میں سے کچھ چاہیے اس کو تمہارے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ میرا محتاج ہے، میرے حبیب علیہ السلام کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری ذات اقدس کا محتاج ہے۔ انہوں نے کہا تو پتہ چلا کہ کائنات باقی رہنے کے لیے رحمت کی محتاج ہے۔ عالمین اور رحمت یہ لازم و ملزوم ہے۔ عالمین سے اگر ایک لمحہ بھی رحمت نکال لی جائے نا تو عالمین چل نہیں سکتے، نبض کائنات رک جائے اگر ایک لمحے کے لیے بھی عالمین سے رحمت جدا ہو جائے، تمہارے اور میرے سے اگر ایک لمحہ بھی رحمت جدا ہو جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح 18,000 عالمین ہیں محدثین کہتے ہیں، یا چلو جتنے بھی ہیں جس کی تحقیق کے مطابق ایک ایک ذرہ عالمین کا ایک ایک لمحہ رحمت کا محتاج ہے۔ کہا کہ اب رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، کہا یہ سورج نکلنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، یہ چاند چمکنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، یہ بارش برسنے میں مصطفیٰ کی محتاج ہے، یہ ہوا چلنے میں رحمت کی محتاج ہے، تو اور میں سانس لینے میں بھی رحمت کے محتاج ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں پتر ایک لمحہ بھی میرا نبی نہ ہونا تمہیں لگ سمجھ جائے، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ بارش برس نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے، اگر نبض کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کا دم قدم سے جاری ہے۔ اگر نبض کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کا دم قدم سے جاری ہے۔ رحمت للعالمین، اللہ اکبر۔ یہاں بڑی توجہ درکار ہے، ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، اگر اس سے تجاوز کر جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈی ہوا چلے، آپ کہتے ہیں رحمت کی ہوا چل رہی ہے، بالخصوص کسی گرمی تپتی ہوئی دھوپ ہو گرمی کی اور اس میں کسی غریب کی جھونپڑی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے، وہ کہتا ہے بھئی رحمت کی ہوا آ گئی، اور اگر وہی ہوا تیز آ جائے تو غریب کی چھت اڑا کے لے جاتی ہے۔ اگر بارش ہلکی ہلکی برسے تو ہم کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے، اور اگر وہی ذرا تیز اور زیادہ برس جائے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ چلو یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب اللہ کی رحمت ہیں، کسی کی رحمت ہونے میں شک نہیں ہے، ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا، لیکن صرف ان کے لیے رحمت جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ پہلے جتنے انبیاء تھے
وہ رحمت تھے لیکن صرف ان کے لیے رحمت تھے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ان کے لیے رحم نہیں تھے, وہ ان پر رحم نہیں کرنے والے تھے. پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے سب رحمت تھے لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا. اگر کسی نے ان کے سامنے آ کے ان کی باتوں کا واضح انکار کر دیا, اس طرح کی ان کی توہین کر ڈالی, تو انبیاء کی دعائے ضرر کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. انبیاء نے اس قوم کو یہ دعائے ضرر کر دی. جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا گیا, توہین شروع کر دی, لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا, تو قرآن میں موجود ہے نا, انہوں نے کیا کہا, یا اللہ ان کافروں کو ایسا عذاب ہے جن کی طرف کہ ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے. اور بھی انبیاء, قارون کا حشر کس سے چھپا ہے کہ قارون کا کیا حشر ہوا تھا. پہلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی آیا اور اس نے ان کی بات کا انکار کیا واضح طور پہ, یعنی توہین کر ڈالی, تو انہوں نے اس قوم کے لیے دعائے ضرر کی کہ یا اللہ اس قوم پر اپنا عذاب بھیج. لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام واحد وہ رحمت ہے جو سراپا رحمت ہے, ان میں زحمت کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ السلام وہ رحمت ہے جن میں زحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے. اگر پہلے انبیاء کے سامنے کوئی اس انداز میں آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میرے نبی علیہ السلام اگر طائف تشریف لے کے جاتے ہیں, میرے نبی علیہ السلام پر سنگباری کی جاتی ہے, پتھر برسائے جاتے ہیں, حضور دعائے ضرر نہیں کرتے, جبریل خود حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ان طائف والوں کے اوپر گرا ڈالوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے. حضور نے فرمایا ہونے کو تو یہ ہو جائے گا, لیکن گویا کہ میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی, پھر میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی. میں صرف اپنوں کے لیے تو نہیں, میں تو سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. یہ خبر نہیں رکھتے, چھوڑ دو, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والے آ جائیں. آج اہل علم اس بات سے آگاہ ہے, اگر عرب میں سب سے زیادہ محدثین پائے جاتے ہیں تو طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں, طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں. پہلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی آیا نا مخالف بن کے تو انہوں نے اس کے لیے دعائیں ضرر کی. لیکن میرے مصطفیٰ کی شان سنو, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کعبے کا طواف فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے ایک بہت بڑے دشمن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا, فضالہ ان کا نام ہے, بغل میں خنجر چھپاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بہترین موقع ہے, یہ اکیلے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اور ہے بھی نہیں, یہ بہترین موقع ہے, حملہ کر دو. حضور علیہ السلام کے آگے سے جانے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, پیچھے سے گئے. حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب, اللہ نے مجھے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے. پیچھے سے جاتے ہیں, ابھی قریب ہی پہنچتے ہیں, حضور علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا نا, میں کانپنا شروع ہو گیا. حضور علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضور کا رعب اور دبدبہ بھی ایسا تھا, میں کانپنا شروع ہو گیا. حضور نے فرمایا فضالہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں کس لیے آیا ہوں, میں تو عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بغل میں خنجر چھپا کے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کے غیب دان نبی نے فرمایا یہ بغل میں خنجر چھپا کر کس کی عبادت کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ, میں نے آپ کو حضور کو قریب سے دیکھا نا, جب حضور علیہ السلام کے جمال کو قریب سے دیکھا, حضور کے قدموں میں گر گئے. کہا یا رسول اللہ, آیا تو کسی اور ارادے سے تھا, لیکن آپ کو ایسا دیکھ کے یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اب آپ سے زیادہ محبوب اور کوئی ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام ایسے کایا پلٹ دیا کرتے. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلے انبیاء دعائیں ضرر کرتے تھے, عذاب آ جاتا تھا, آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں ضرر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ایک بار ہاتھ اٹھانے ہیں, ان کے لیے دعائیں ضرر کرنی ہے, ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. حضور نے فرمایا یہی تو بات ہے, میں کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں آیا, بلکہ میں تو لوگوں کے بیڑے تارنے کے لیے آیا. یورپ میں ایک پروفیسر تھا, اس کا نام مائیکل ہارٹ ہے. یہ اس نے بہت سی اس کی تصانیف جو ہے وہ یورپ میں چھپی جو موجود ہے, اور یورپ میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یورپ میں ایک ڈاکٹر ہے, مائیکل ہارٹ اس کا نام تھا, پروفیسر تھا. اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. وہاں شور ہوا یورپ میں کہ بھئی مائیکل ہارٹ جس کا اتنا شہرہ تھا, جس کے علم کا, اس نے آؤٹ آف نو ویئر اٹھ کے اسلام قبول کر لیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ which quality of Islam impressed you؟ اس نے کہا کہ میں نے سیرت کا ایک واقعہ پڑھا. اس سے جب پوچھا کہ نا کہ اسلام کی کس بات نے تمہیں متاثر کیا کہ تم نے اسلام قبول کیا, اس نے کہا میں نے سیرت کا ایک واقعہ پڑھا جس نے مجھے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا. لوگوں نے کہا ہمیں بھی سناؤ. پورے یورپ میں اس کا شور مچا. اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں مسلمان کیسے ہوا. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھنے کا شوق ہوا. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون.
ان کی سیرت طیبہ پڑھوں، ان کی زندگی پڑھوں۔ اس نے کہا کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جس نے مجھے حضور کا غلام بنا دیا۔ وہ کہا وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کا دربار اقدس لگا تھا، ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کل عمر کا اثاثہ میرا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اور وہی میری کل عمر کا اثاثہ تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن سے وہ گم گیا ہے، مل نہیں رہا، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ جاؤ، اللہ کے غیب داں نبی نے فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہارا بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جانے لگا خوشی سے۔ اب آپ سوچیں کسی کا ایک بیٹا ہو، اتنے عرصے سے گما ہو کہ ملنے کی امید بھی نہ رہی ہو، اور پتہ چلے کہ وہ فلاں مقام پر موجود ہے، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جب میں جانے لگا حضور نے فرمایا رکو۔ وہ کہتے ہیں میں رکا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ، لیکن اپنے بیٹے کو جب وہاں بلاؤ تو بیٹا کہہ کے نہ بلانا بلکہ اس کا نام لے کے بلانا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وہاں پر اس کو سینے سے نہ لگانا، وہاں پر جا کے اس کو پیار نہ کرنا، جتنا پیار کرنا ہوا گھر لے جا کے کر لینا، وہاں اس کا نام لے کے بلانا اور گھر لے جانا۔ وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا حکم حاضر، لیکن یہ فرمائیے کیا وہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ جب وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ جب وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو سینے سے کیوں نہ لگاؤں، پیار کیوں نہ کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو وہ تمہارا ہے، لیکن کیونکہ اتنے دن کے فراق کے بعد جب تم اپنے بیٹے سے ملو گے نا تو محبت کا رنگ نرالا ہوگا۔ تم اس کو جب بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو اس لہجے میں اتنی محبت ہوگی کہ عام طور پہ وہ نہیں ہوتی، اور تب تک تم اس کو سینے سے لگاؤ گے تو اس میں پیار کا ایسا انداز ہوگا جو عام طور پہ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے ان میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اگر وہ تمہارا محبت کا یہ انداز دیکھے گا اس کا دل تڑپ جائے گا کہ کاش آج میرا بھی کوئی باپ ہوتا جو مجھے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا کے گھر لے جاتا۔ جتنا پیار کرنا ہے گھر جا کے کرنا، میری امت کے کسی یتیم کا دل نہ دکھ جائے، میری امت میں سے کسی یتیم کا دل نہ دکھے، ایسے کریم۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب بدر سے واپس تشریف لائے نا، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، جب حضور علیہ السلام بدر سے واپس تشریف لائے 313 کو اللہ نے 950 میں فتح عطا فرما دی، 1000 کے قریب وہاں وہ لوگ جو جنگی سامان سے لدے ہوئے ہیں، اور یہاں 313 میں ایسے ہیں جو زیادہ تر نہتے ہیں، جن کے پاس تلوار تک نہیں ہے، کھجور کی ٹہنیوں سے جو ہے وہ چھڑیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب 250 پر 1000 پر فتح عطا فرما دی، ہر مسلمان خوش ہے کہ آج وہ دن ہے کہ اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہہ دیا۔ آج اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا کر دی کہ کفار کے دل پہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا رعب اور دبدبہ آ گیا۔ لیکن حضرت بلال کہتے ہیں ہر مسلمان مسلم بہت خوش اس رات، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور کبھی اپنے محل مبارک کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی باہر آ رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہر مسلمان اتنا خوش ہے، آج آپ مغموم کیوں ہیں؟ آج آپ پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال، جب میں محل مبارک کے اندر جاتا ہوں نا، میں بستر پہ لیٹتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، بے چینی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے دشمن آئے ہیں نا، جو 70 قیدی آئے تھے، یہ جو میرے دشمن آئے ہیں نا، یہ وہ دشمن تھے جو مکہ سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کے آقا پر حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ کے ان کو ہمیشہ کے لیے زمین کر ڈالیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ جو تم نے قیدیوں کو باندھ رکھا ہے نا، ان کے بدن پہ تم لوگوں نے رسی بڑی مضبوطی سے باندھ رکھی ہے۔ میں بستر پہ لیٹتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے ان کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی، میں بے چین ہو کے باہر آ جاتا ہوں، بلال ان کی رسی ڈھیلی کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، کلمہ ان کا پڑھا ہے جو دشمن کے بدن پہ رسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے، اور آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا تعلق آقا علیہ السلام سے مضبوط ہوگا۔ اگر رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہو تو اپنے وجود کو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنانا، اپنے وجود کو ہر ایک کے لیے سکون کا باعث بنانا۔ اور میں نے جب یہ پڑھا نا جہانے والوں، میں نے جب یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو بے چینی سے اٹھ جاتا ہوں باہر آ کے کہ میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی، خدا کی قسم میں تو خوشی سے جھومنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جو نبی دشمن کے بدن پہ رسی کی تکلیف برداشت نہیں کر رہا، وہ غلام کے بدن پہ آتش دوزخ کہاں گوارا کرے گا؟ رسول اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔
جب حضور علیہ السلام اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں آج زندہ ہے، یعنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہونے لگے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ حضور سے محبت کرنے والے بڑے غور سے سنیں. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا جبریل بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا اگر کوئی امتی جتنی بھی زندگی گزاری اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. حضور نے فرمایا جبریل بہت اچھی خبر ہے، لیکن جان کو خوش کرنے والے وہ نہیں، جان کو خوشی وہ معاملہ نہیں ملا جیسے میں چاہتا ہوں. جبریل ذرا پھر جاؤ، عرض کرو کہ تیرے اللہ سے عرض کرو کہ تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اس کا بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل ذرا پھر جاؤ اور عرض کرو کہ یا اللہ تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. جبریل امین جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا اس کی ساری عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور نے فرمایا جبریل ذرا واپس جاؤ، عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قربان جاؤں میں آپ پہ، اگر کریم ہو تو آپ جیسا، آقا ہو تو آپ جیسا، مہربان ہو تو آپ جیسا. یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اوروں کے لیے اور قانون صحیح، اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کرے گا اس کا بھی گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جاؤ عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی زیادہ ہے. ہو سکتا ہے لمحے سے بھی کم میں اس کو توبہ کا خیال آ جائے. حضور فرما رہے ہیں جاؤ عرض کرو یا اللہ تیرے حبیب عرض کر رہے ہیں لمحہ بھی زیادہ ہے، اس میں بھی کمی کی جائے. جبریل جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اگر زبان سے توبہ نہ کر پایا، دور فاروق اعظم اس کی مثال بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جب فاروق اعظم موجود تھے اس انصاری صحابی کے گھر تو اس کی مثال بھی موجود ہے. تفسیر کا وقت نہیں ہے اس لیے تفسیر میں نہیں جا رہا. عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اگر آپ کا امتی زبان سے توبہ کر سکا تو ٹھیک ہے، اگر زبان سے توبہ کا موقع نہ بھی ملا دل میں شرمندہ ہو کے توبہ کر لی تب بھی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عرض کرو یہ بھی زیادہ ہے. ذرا پھر جاؤ اور اللہ سے عرض کرو یا اللہ تیرے حبیب عرض کر رہے ہیں یہ بھی زیادہ ہے. جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی. حضور نے فرمایا بیان کرو. کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کے امتی کو زبان سے توبہ کرنے کا موقع ملا تو قبول کر دیں گے اور اگر نہ ملا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے، قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے. حضور نے فرمایا ابھی تک تو وہاں سے خوشخبریاں لا رہے تھے نا، اب ذرا یہاں سے عرض لے کے جاؤ. حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھو صرف حوالے کرے گا یا شفاعت میں اختیار بھی دے گا؟ میرے امتی کو صرف قیامت کے دن میرے حوالے کیا جائے گا یا مجھے شفاعت میں اختیار بھی دیا جائے گا؟ جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کو شفاعت میں ایسا اختیار دیا جائے گا جس جس کی طرف اشارہ کرو گے گویا کہ جنت میں داخل کیا جائے. حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہ گار کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہ گار کہاں، پوچھا دوزخ نے
ساتھ حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ساتھ حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ تب نصارہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں تو جن کو الجھن ہوتی ہے نا، ان کو ہم قیامت کے دن کہیں گے کہ تب نصارہ میسر ہو تو نجدی دیکھو، تب نصارہ میسر ہو تو نجدی دیکھو، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ بات کو اختتام پہ بھی لے کے جانا ہے، میرا لمبا سفر ہے، میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور ظہر کے وقت اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا میلاد شریف کا اجتماع ہے، وہاں گفتگو کرنی ہے، میں بات کو اختتام پہ بھی لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا جب اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا نا، تو مفسرین فرماتے ہیں، جلالین میں بھی موجود ہے، مفسرین فرماتے ہیں ای راحمن للعالمین، رحمت للعالمین کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ای راحمن للعالمین، حضور علیہ السلام عالمین پر رحم کرنے والے راحم ہیں۔ اور اس سے پہلے سنیے، ذا رحمت للعالمین، را رحمت للعالمین، حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام رحمتوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت کا کوئی اعزازی عہدہ نہیں دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام یہ رحمت کا عہدہ تو دے رہا ہوں لیکن رحم بس اس پہ کرنا ہے جس کے لیے حکم ہوگا، یا یہ عہدہ تو دے رہا ہوں لیکن یہ اعزازی عہدہ ہے۔ آج بڑے بڑے ایسے عہدے ہوتے ہیں کہ عہدہ تو مل جاتا ہے لیکن اختیار کچھ نہیں ہوتا، بندہ کرسی پہ تو بیٹھ جاتا ہے لیکن اس بیچارے کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، بندے کے پاس اقتدار تو ہوتا ہے، کرسی تو ہوتی ہے، مسند تو ہوتی ہے، لیکن ذرائی برابر بھی اس کو ذاتی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتی۔ آج کئی مقامات پہ آپ کو مثالیں ایسی نظر آتی ہوں گی دنیا بھر میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت کا کوئی اعزازی عہدہ نہیں دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام یہ رحمتیں تمہیں دے رہا ہوں، ان کو سنبھال کے رکھنا کسی کو دینا نہیں ہے، یا یہ رحمتیں تمہیں دے رہا ہوں بس اس کو دینا ہے جس کو میں دینے کو کہوں گا، نہیں، ذا رحمت للعالمین، اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رحمتوں کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس دینے کا اختیار بھی ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، ابھی چاہوں تو جس کو چاہوں دے ڈالوں، کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں کیونکہ اس کا مالک ہوں، جس کو چاہوں دے ڈالوں۔ یہ مائک میرے پاس ہے، اس وقت میرے پاس ہے، اس وقت یہ میرے پاس ہے، اس وقت میں اس پہ بیان کر رہا ہوں، میرے پاس ہے لیکن مجھے دینے کا اختیار نہیں ہے، ادھارا ملا ہے۔ اگر بیان کر لوں گا تو مجھے یہ مائک واپس کرنا ہے، اگر میں یہ فون کسی کو دینے لگوں گا تو میرے سے کسی نے سوال نہیں کرنا، لیکن اگر میں اس کی تار اتار کے کسی کو دینے لگوں گا فوراً وہ بھاگ کے آ جائے گا، اور بھائی تمہیں تقریر کے لیے دیا ہے، تقریر کرو، مائک میرا مجھے واپس کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے حبیب علیہ السلام یہ رحمت کا عہدہ دیا ہے جب تک جسے کہوں دیتے رہنا، لیکن اس میں اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب تمہیں تمام رحمتوں کا مالک بنا رہا ہوں، خزانے میرے ہیں، تصرف تمہارا ہے، جب چاہو جسے چاہو جہاں چاہو میرے خزانوں سے جتنا چاہو دے دو، نہ کوئی روکے گا نہ کوئی ٹوکے گا، خزانوں کا مالک بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور ای راحمن للعالمین، حضور علیہ السلام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، عالمین مرحوم ہیں اور حضور راحم ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اسی نقطے پہ میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان 4 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو انسان راحم نہیں ہو سکتا، رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے، آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ 4 چیزوں ہونا ضروری ہے۔
مثال کے طور پہ زندہ رہنے کے لیے دل کا دھڑکنا ضروری ہے، سانس کا آنا ضروری ہے، اسی طرح رحم ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ رحم زندہ ہو۔ کوئی مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا؟ رحم کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب حضور کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، بتاؤ اگر حضور نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے کیا عالمین میں صرف صحابہ شامل تھے؟ کیا عالمین میں صرف انصار شامل تھے؟ کیا عالمین میں صرف اس دور کے لوگ شامل تھے؟ کیا قرآن کا یہ حکم بنا ہو چکا ہے؟ کیا قرآن آپاکی نہیں ہے؟ اگر عالمین میں سب شامل ہیں، اگر قرآن کا یہ حکم بنا نہیں ہوا، اگر قرآن آپاکی ہے تو مان لو صاحب رحمت ہے تو رحمت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں تو وہ پاگل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بارش ہے لیکن بادل نہیں تو وہ پاگل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ رحمت ہے لیکن صاحب رحمت نہیں تو وہ منافق ہے۔ اگر رحمت ہے تو مان لو صاحب رحمت بھی گنبد خضرا میں زندہ جلوہ گر ہے۔ پھر اللہ رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، اور ڈاکٹر پوچھے کہ بھئی تمہیں تکلیف کیا ہے، وہ بولے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا تکلیف کیا ہے، تو ڈاکٹر بولے گا دماغ کا مسئلہ ہے، دماغ کا علاج کراؤ، جب تک تکلیف نہیں بتاؤ کہ میں تمہارا علاج کیسے کروں گا۔ میرے سامنے یہاں آ کے کوئی رونا شروع کر دے کہ مجھ پر رحم کرو، اور میں پوچھوں تم رو کیوں رہے ہو، تکلیف کیا ہے، وہ نہ بتائے تو مجھے کیسے پتا کہ اس کی تکلیف کیا ہے، میں اس کے بعد رحم کیسے کروں گا۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ عالمین کے ہر وقت ہر ذرے کے حال سے مصطفیٰ آگاہ بھی ہیں اور واقف بھی ہیں۔ اور یہاں پر جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے تو اتنا واقف ہے کہ اگر دنیا کے کسی مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، غلام کو خود کو بعد میں پتا چلتا ہے، مدینہ پاک میں رسول اللہ کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے بھی واقف ہو۔ تیسری چیز رحم کے لیے ضروری ہے، صرف زندہ ہی نہ ہو، نیرا حال سے واقف ہی نہ ہو، بلکہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کو اختیار بھی رکھتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر رحم کرنے کو اختیار بھی رکھتا ہو۔ اب یہاں کوئی رو پڑے بھئی مجھے وزیر اعظم بننا ہے، میں اس کے حال سے بھی واقف ہوں، زندہ بھی ہوں، لیکن اس بیچارے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی کسی کی میت پہ جاتا ہے، وہاں ان کو روتا دیکھتا ہے، وہاں زندہ بھی ہے، ان کے حال سے بھی واقف ہے، لیکن ان پہ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی مدد اس صورت میں ہوگی کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے، اس پر وہ اختیار نہیں رکھتا۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ صرف یہی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، صرف زندہ ہی نہ ہو، صرف حال سے واقف ہی نہ ہو، صرف اختیار ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ جس پر رحم کر رہا ہو اس کے قریب ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر یہاں جہانیہ میں کسی کے گھر آگ لگتی ہے اور وہ اسلام آباد کے فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے کہ آ کے میرے گھر کی آگ بجھا دو، تو وہ کہیں گے دماغ خراب ہے تمہارا، تم پوچھو گے تم زندہ نہیں ہو، وہ بتائیں گے زندہ ہے، ہماری تکلیف سے واقف نہیں ہو، وہ بتائیں گے واقف ہے، مدد کرنے پہ اختیار نہیں رکھتے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس واٹر ٹینک بھی ہے، مدد کرنے کو اختیار بھی رکھتے ہیں۔ آپ پوچھو گے تو مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولیں گے تمہارے قریب نہیں ہے، مدد اس سے مانگو تو تمہارے قریب ہے۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، پتہ چلا جسم مبارک کے ساتھ قبر انور میں ہے، روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر ہے، کوئی مقام حضور سے دور نہیں ہے۔ فرماتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پہلا کیا ضروری ہے کہ رحم زندہ ہو، اور یہ حضور زندہ ہے، یہ عقیدہ ہم نے گاڑا نہیں ہے، ہم نے عشق کے نام پہ یہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ پوچھو نا حضرت صدیق اکبر سے، کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا اور کئی محدثین و مبصرین نے اس کو لکھا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کا وقت آخر آیا، صدیق اکبر کی وصیت کیا تھی کہ جب میں مر جاؤں نا
میری میت کو اٹھانا اور رسول اللہ کے دروازے پہ رکھ دینا اور حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر اجازت ہو تو حضور کے قدموں میں دفنا دینا، ورنہ بقی میں دفنا دینا۔ تو پتہ چلا یہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا، صحابہ نے ان کی میت کو اٹھایا، حضور کے دروازے پہ رکھا، پتہ چلا سب صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور زندہ ہے۔ اور پھر یہ ثابت ایسا ہوا، فخر الدین رازی کہتے ہیں حضور کی قبر سے آواز آئی میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ میں نے 6 سے 7 منٹ میں بات کو سمیٹنا ہے، بھرپور توجہ رکھیے گا اس پر۔ حافظ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ غیر مقلد ہے اور غیر مقلدوں کے امام کا شاگرد ہے، حافظ ابن کثیر نے کہا کہ حضور علیہ السلام تو حافظ ابن کثیر نے بلغ انہم ظلموا انفسهم جاؤکا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کیا کہ ایک عربی تھا، اس نے اپنی جان کا ظلم کر لیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اللہ کی رضا کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے قرآن کھولا، قرآن نے اس کو بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کے ہم سے معافی مانگو، پھر رسول سے بارش کرے تو ضرور پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ وہ عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو ابھی 3 دن گزرے تھے حضور کو قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوئے، اپنی زندگی کا یہ انداز اپنائے جس میں آج زندہ ہے۔ 3 دن ہوئے تھے قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اب جس صحابی سے کہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے وہ حضور کی یاد میں تڑپ کر رونا شروع کر دے۔ اتنے میں پہنچ گیا مولا علی تک۔ اب بتاؤ یہ ہو سکتا ہے کوئی علی تک پہنچ جائے اور اسے رسول اللہ نہ ملے؟ حضرت علی تک پہنچ گیا، حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ کی قبر انور پہ لے گئے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگ لو، جو سوال کرنے آئے تھے ان سے کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھا، اس نے حضور کی قبر انور پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اپنا کام میں نے کر دیا، اب آپ اپنا کام پورا کریں، میرے رب کو مجھ پہ راضی کروائیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جو اہل سنت کا امام نہیں غیر مقلدوں کا امام ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سنا حضور کی قبر سے آواز آتی ہے جا میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ راحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، زار و قطار رو رہے ہیں، حضور نے پوچھا نہیں کہ کیوں رو رہے ہو، حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ رو رہا ہے کیونکہ اس کی ماں صاحب ایمان نہیں ہے، اس کی ماں کو دولت ایمان عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر گیا، دروازہ بند تھا، ماں نے کہا میں تیار ہو رہی ہوں پاک لباس پہن کے، مجھے لے کے چلو میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک عورت اپنا گونگا بچہ حضور کی بارگاہ میں لائی، وہ کہتی ہے صحابیہ کہ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے عرض کروں کہ مجھے اپنے بچے کے لیے قوت بیائی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچی، حضور نے سب سے پہلا کام یہ کیا، میرے گونگے بیٹے سے پوچھا میں کون ہوں، اس کو زبان ملی اور اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحمت کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ اب حضور کا اختیار کتنا ہے؟ آخری حدیث اس بیان کی، حضور کا اختیار کتنا ہے؟ مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ایک مقام پر رونق افروز ہے، حضور نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ابو الخیسمہ یہاں ہمارے ساتھ ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جا کے بلا کے لے آئے ابو الخیسمہ کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور کے مقتدی ایسے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کہ تخت بلقیس کو حاضر ہونے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ سامنے سے کوئی شخص گزر رہا تھا گھوڑے پہ سوار، اس کے منہ پہ کپڑا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کن ابا خیسمہ، یہ مسلم میں موجود ہے، تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پتہ نہیں کون تھا اور کہاں جا رہا تھا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹا اور وہ ابو الخیسمہ ہو چکا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو لفظ کن پر بھی اختیار دے رکھا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام یہ لفظ کن پر بھی اختیار آپ کو دے رہا ہوں، آپ بھی
جب چاہے کن کہہ کے جو چاہے کر ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر پابند رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کا پابند رکھے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو صحابہ کے عقائد سے ثابت ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں پیر سہیل شاہ صاحب، پیر جلال الدین شاہ صاحب، پیر مبشر شاہ صاحب، پیر میاں عثمان شاہ صاحب، محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس محفل کے سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈالے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دو اشعار پڑھتے ہیں مل کے تاکہ کیفیت میں اس کا اختتام ہو۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے۔ اب آپ چادروں سے ہاتھ باہر نکالیں نا، ہم جہاں سے آئے نا ادھر اسلام آباد بھی نہیں، ادھر اس سے 10 گنا زیادہ سردی ہے، لیکن ادھر گرمائے دیتے ہیں نا۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ ایسے نہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی ختم تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، وہ ذات جو مظہر لولا قلمہ ہے، جو صاحب رب شب معراج ہوا ہے، وہ
ساتھ جو مظہر لولا قلم ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ آخر میں میرے ساتھ ایسے کہنا ہے، ایسے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ میرے یہ سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے، وہ جس پہ نظر وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی افواج پہ کرم فرمائے، ان کو مزید جرت کے ساتھ اس ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔